امیر اہل سنت کی ایک عادت، ویسے تو آپ کی بہت ساری خوبیاں ہیں، اور لیس الخبر کالمعائنہ، خبر دیکھنے کی طرح نہیں ہوتی، ایک خبر دینا ہے اور ایک دیکھنا ہے۔ تو دیکھتے رہتے ہیں مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ امیر اہل سنت کی خوبیوں کو، آپ کے انداز کو۔ میں یہاں پر امیر اہل سنت کی ایک بہت پیاری عادت اور خوبی، ویسے تو بہت ساری خوبیاں ہیں، میں جس میں آپ کو بہت زیادہ جس سے متاثر ہوں کہ عمومی طور پر جب بندہ کسی بڑے منصب پر فائز ہو جائے تو اب اگر اس کو کسی بات پر ٹوکا جائے نا تو وہ برا محسوس کرتا ہے، اور اس کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ مجھے کیسے ٹوک دیا، بالخصوص اگر ٹوکنے والا یا کسی بات کی طرف توجہ دلانے والا یہ چھوٹا ہو یا ماتحت ہو، پھر یہ بڑی عجیب و غریب بات ہو جاتی ہے۔ مدنی مذاکرے کے اندر امیر اہل سنت کو آپ بکثرت ملاحظہ کرتے ہوں گے کہ آپ کے مریدین، آپ کے متعلقین، جن کے اوپر بہت سو کے اوپر ظاہر ہے کہ مفتیان کرام، ان میں مفتیان کرام ہوتے ہیں، بہت سو پر علماء کا ٹائٹل ہوتا ہے کہ وہ عالم دین ہوتے ہیں، لیکن امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی رہنمائی اگر توجہ اگر کوئی چھوٹا بچہ بھی دلائے تو آپ فوراً اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میں درس نظامی میں غالباً چوتھے سال کے اندر تھا، یعنی بہت پرانی بات ہے یہ، فیضان مدینہ میں نیچے مسجد کے اندر مدنی مذاکرہ، ابھی اس کو مدنی مذاکرہ کہتے بھی نہیں تھے، سوال جواب کا ایک سلسلہ ہوتا تھا۔ تو امیر اہل سنت کی قربت مجھے حاصل ہوئی اس زمانے کے اندر الحمدللہ۔ تو امیر اہل سنت نے اس میں ایک مسئلہ بیان کیا، وہ مسئلہ بھی مجھے یاد ہے کہ امیر اہل سنت نے اس بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وہ اذان کا مسئلہ تھا، الصلاۃ خیر من النوم کہنے کے حوالے سے۔ تو اس میں مجھے کچھ تھوڑا سا اشتباہ ہوا کہ یہ بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ اس کا ثبوت کسی اور طریقے سے ہے، یہ حدیثوں سے کسی اور طرح سے ثابت ہے۔ میں نے کچھ پڑھا تھا اس زمانے میں ہی اس کو، تو میرے ساتھ ایک اسلامی بھائی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بات مجھے اس طرح نہیں لگ رہی، لیکن میں کچھ چھوٹا تھا اس وقت، ابھی چھوٹا ہی ہوں، تو مجھے عجیب سا فیل ہوا کہ میں امیر اہل سنت کو اس پر کیسے تنبیہ کروں، کیسے توجہ دلاؤں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے۔ اب انہوں نے مجھے کہہ دیا یار امیر اہل سنت فرما رہے ہیں تو صحیح فرما رہے ہوں گے۔ میں پریشان ہو گیا، بہرحال مدنی مذاکرہ، وہ سوال جواب کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہوا، تو میں اپنے درجے میں گیا اور میں نے وہاں جا کے کتاب نکالی، تو کتاب میں وہی بات تھی جو میرے ذہن کے اندر موجود تھی۔ پھر اس وقت جو ہمارے استاد صاحب تھے، میں نے ان سے رجوع کیا، ان کو میں نے بتایا، تو انہوں نے کہا نہیں بات اس طرح ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ امیر اہل سنت کو بتا دیتے۔ تو بہرحال میں دوسرے دن پھر امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوا محراب کے پیچھے، تو میں نے امیر اہل سنت سے عرض کی کہ آپ نے کل اس طرح فرمایا تھا اور یہ اس طرح ہے۔ امیر اہل سنت جلال میں آ گئے، جلال سے مراد یہ کہ آپ ناراض ہوئے کہ جب آپ کو پتہ ہے اور آپ کی مجھ تک رسائی بھی تھی تو آپ نے مجھے اس وقت بتا کیوں نہیں دیا کہ میں لوگوں کو اسی وقت بتا دیتا۔ آپ دیکھیں کہ کل جو افراد ہوں گے وہ ضروری تو نہیں کہ آج افراد ہوں، تو ہمیں تو فوری حق کی بات بتانا چاہیے، تو آئندہ جب بھی ایسی کوئی بات ہو فوری طور پہ مجھے بتا دیا کریں۔ اگر غلط بھی ہوگی تو ٹھیک ہے، اس کی جو ہے نا وہ درستی کرنے والی موجود ہیں، وہ صحیح ہو جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی خوبی ہے کہ متعلق چھوٹا ہو ماتحت ہو، وہ کسی بات کی طرف توجہ دلائے تو اس کو قبول کر لینا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل شریعت ہے، اصل آخرت ہے، کہ شریعت کے اصولوں پر ہم عمل کریں گے تو ہماری آخرت سنورے گی۔ امیر اہل سنت کی یہ خوبی آپ کی میرے نزدیک تمام خوبیوں کے اوپر فائق ہے کہ آپ اس حوالے سے انتہائی محتاط ہیں کہ اپنی آخرت کی بہتری کے لیے آپ شریعت کے اصولوں کی کامل پابندی کرتے ہیں۔